بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں ایک دن 6 ستمبر 1965 کا بھی ہے۔ اگر آپ اس دن کی عظیم تقریر سن لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمنوں پہ ٹوٹ پڑو۔ پاکستان کی پوری قوم اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکی تھی۔ ہندوستان کی فوج نے 6 ستمبر کی صبح سے تھوڑا سے پہلے حملہ کر دیا اور ان کے جرنیل نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے لاہور جم خانہ تک پہنچ جائیں گے اور جم خانہ میں بیٹھ کے شراب اور ناچ گانے کی محفل نعوذ باللہ کریں گے۔ دشمن فوج 5 گنا بڑی تھی پاکستان سے، اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کرتا ہے، اور جب سیالکوٹ پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی 500 ٹینک استعمال کرتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ اور سیالکوٹ پاکستان کے سرحدی شہر ہیں جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ملتا ہے۔ پاکستانی فوج ٹوٹلی طور پر آپ کو واقعہ سناتے ہیں اور دیکھیں کہ کس طرح پاکستان نے بہادری کے ساتھ ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیوں 6 ستمبر اتنے جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور 65 کی جنگ میں اصل حقیقت کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی۔ ایئر چیف نے نور خان سعد کی دلیری دیکھتے ہوئے لیڈنگ فرنٹ جسے کہتے ہیں کہا کہ یہ سوٹس نہیں جائیں گے جب تک میں خود یہ نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹس کے لیے۔ پاکستانی کی فوج وہ عظیم ترین فوج ہے جس میں فوجی افیسر کا کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے افیسر آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک سمرین تھی، وہ تھی غازی، اور ایک سمرین نے دشمن کا ناکہ بند کر رکھا تھا، دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی سمندری حدود میں۔ پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کے گئی اور دشمن کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی۔ انڈین فوج نے جب سیالکوٹ پر حملہ کیا تو بڑے بڑے توپیں اور ٹینک لا کر کھڑے کر رکھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی فوج جوابی حملہ کر رہی تھی۔ ایسے معجزات دیکھے گئے جن کے بڑے بڑے افیسر اور بہت سے لوگ گواہ ہیں، بلکہ ان معجزات پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئیں جن میں ان معجزات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ایک سیکٹر پر پاکستانی توپوں کو مدد کی ضرورت پڑی۔ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت سخت تھا۔ دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 4 گنا پیچھے تھا۔ ہماری توپوں کے گولے دشمن کے ٹینکوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے جہاں پر دشمن کے ٹینک کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہمارے افیسرز نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، ہمارے فوجی افیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ مدد اللہ کی آئی اور پاکستانی توپوں کے گولے بالکل بھارتی ٹینکوں کے اوپر جا کے گرنے لگے، اور فرنٹ مورچوں پر وائرلیس سے یہ پیغام آنے لگے کہ دشمن کے ٹینکوں پر ہمارے توپے کے گولے برس رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آتی تو سیالکوٹ پر دشمن کا قبضہ ہو جاتا۔ واقعی یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ پاکستانی توپوں سے جو گولے فائر کیے جا رہے تھے ان کی رینج سے 4 کلومیٹر پیچھے بھارتی فوج کے ٹینک کھڑے تھے۔ اس واقعے سے پہلے نہ ہماری توپوں نے اتنی بڑی رینج تک فائر کیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد فائر ہوئے۔ اللہ نے اپنی مدد بھیجی اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہماری توپوں کی رینج میں اضافہ ہو گیا۔
یہ واقعات ہزارہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، تلاش دیکھ لیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں اس بات کا ذکر کی گئی 65 کی جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی۔ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کئی لوگوں کو خواب آیا، خواب میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے شہید شامل ہیں اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زیارت کی۔ یہ باتیں ممتاز مفتی نے کی ہیں اور کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے اور دشمن کی ایئر فورس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ رابی کے پل پر بم برسا کر تباہ کرنا ہے، لیکن اس حملہ کرنے والوں میں سے ایک پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا تو تم نے بمباری کیوں نہیں کی، پائلٹ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، جب میں نے دیکھا تو وہاں پر 6 پل تھے، تو میں کس کو تباہ کرتا۔ یہ باتیں اس وقت دشمنوں نے کہی تھی جو پکڑے گئے تھے، اور پکڑے جانے والے فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گروہ جو کالے لباس میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں اور وہ گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کی تلواروں میں سے چمک نکل رہی تھی۔ دشمن کے پائلٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم لگاتار بم پھینک رہے تھے لیکن کوئی بھی بم پھٹ نہیں رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائکہ آج بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ جنگ بدر میں ہوا تھا ایسا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کو بھیجا۔ یہ بات 1400 سال پہلے تک ہی محدود نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ 1965 کی جنگ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ جب لاہور پر حملہ کیا گیا انڈین ڈویژن کی طرف سے، انڈین جنرل اپنی فوجیوں کا اس بات پر حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ لاہور صرف 4 کلومیٹر رہ گیا ہے، ہمت کرو، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تھوڑا اور چلو اور لاہور تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی شدید مزاحمت کی تھی اور جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے۔ دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں ٹنکے اڑتے ہیں۔ حقیقت میں لاہور 3 سے 4 کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ 14 کلومیٹر دور تھا۔ بس انڈین جنرل اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ جب پاکستانی فوج کے ایک افسر نے یہ بات سنی کہ انڈین جنرل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لاہور صرف 4 کلومیٹر رہ گیا ہے، پاکستان کا فوج کا یہ افسر بہت زخمی تھا، لیکن زخمی ہونے کے باوجود سڑک کے کنارے ایک کتبہ لگا ہوا تھا۔ پاکستانی افسر نے یہ کتبہ اکھاڑ کر کئی میٹر آگے جال کر زمین میں گاڑ دیا اور اس پہ لکھ دیا 14.2 بلڈی مائلز۔ انہوں نے اپنے خون سے کتبے پر یہ لکھا تھا 14.2 بلڈی مائلز، اور جس کو دشمن کبھی بھی پار نہ کر سکا۔ اس کے بعد شہیدوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ تمام مرد حضرات کام میں اتنا مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری پاکستان کی نرسوں نے سنبھال لی۔ جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسیں شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں اور پھر سائڈ پر رکھتی جا رہی ہیں، تو فوجی افسروں نے اپنی یونٹ میں جا کر کہا، شاباش شیرو، سینے پہ گولی کھانا، تمہاری مائیں بہنیں استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ پر گولی کھا کے آ جاؤ اور ماؤں بہنوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ تھا جذبہ فوج کا۔ سب نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ ہم
شجاعت سے لڑیں گے اور سینر پر گولی کھائیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انڈین آرمی کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے بالکل نزدیک آ گئے اور اب براہ راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں والی جنگ تھی، جو سیالکوٹ چننڈا کے مقام پر لڑی گئی۔ ٹینکوں کی جنگ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آر یا پار ہوتا ہے، اور اسی وقت اللہ کی مدد آئی اور دھند آ گئی کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے۔ پھر اللہ نے دشمن کی فوج پر خوف طاری کر دیا، اور پھر پاکستانی فوج اور پاکستان کے نوجوانوں نے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینکوں کو اس طرح ہوا میں اڑا دیا جس طرح طوفان میں تنکے اڑتے ہیں۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا؟ یقیناً وہ کلمہ تھا جو ہمارے دلوں کی دھڑکن میں بستا ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے اپنے اتحاد، ایمان اور جذبے کے بنیاد پر جیتا اور ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کیا۔ آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس ملک کو کبھی چھوڑ کے نہ جانا، اس ملک کے ہر کام میں اپنا کردار ادا کرنا، کیونکہ اس ملک کے مٹی کے اندر ہمارے شہیدوں کا اور ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ اللہ آپ تمام کا حامی ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور کامنٹ باکس میں اظہار کیجیے گا۔ اللہ آپ تمام کا حامی ناصر ہے۔